وكواعب ترابا. اس کے علاوہ اہل حدیث کے پاس عقائد کے معاملے میں افراط و تفریط نہیں پائی جاتی. یہ روئے زمین کی واحد ایسی جماعت ہے جن کے ہاں عقائد میں تباہی بربادی فساد نہیں پایا جاتا ہے. ان کی دعوت کا آغاز ہی توحید ہے، ان کی تبلیغ کا آغاز ہی ایمان و اسلام ہے. مسائل تو توحید کے بعد آتے ہیں. اگر مسائل میں انسان غلط ہو جائے تو یاد رکھیں اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے. اہل الحدیث کا ایک عقیدہ یہ ہے، اہل الحدیث اللہ رب العالمین کو عرش پر مستوی مانتے ہیں. اہل الحدیث اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانتے ہیں. قرآن مجید کی بہت سارے دلائل سے پتہ چلتا ہے، جبکہ بہت سارے ہندوستان کے مکاتب فکر کے لوگ جیسے ناراض نہ ہونا، میں نام لے رہا ہوں، نام لینے کی وجہ تاکہ آپ کو اس عقیدے کی تباہی کے تعلق سے پتہ چلے. امت مسلمہ کے بعض طبقوں کا یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے. جبکہ اگر دلائل سے دیکھا جائے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں موجود نہیں ہے، بلکہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان کو بغیر ستوروں کے بلند کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. ان دلائل سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر شے میں ہر ذرے میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا، اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. کہاں پر؟ آسمان دنیا پر. اور اللہ تعالیٰ صدا لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کو میں معاف کروں. اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. ایک انزال کا اطلاق اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہوتا. انزل ينزل انزال، اوپر سے نازل ہونے کو کہا جاتا ہے نازل ہونا. اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اگر یہاں پر ایک اور سوال، حدیث میں کہا تو گیا اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو چھوڑ کر نازل ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عرش سے معطل ہو کر عرش کو چھوڑ کر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے؟ نہیں. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر عرش سے اتر کر معطل ہو کر عرش کو چھوڑ کر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو یاد رکھنا یہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے. نعوذ باللہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مکاتب فکر ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر مستوی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر کائنات میں عرش پر ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سے آتا ہے كانت زینب تفخر على ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. حضرت زینب کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی اللہ کے نبی کی دوسرے بیویوں سے زوجکن اہالیکن، تمہاری شادیاں تو تمہارے خاندان والوں نے کروائی، وزوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میری شادی ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی اللہ تعالیٰ نے میری شادی آسمان سے کروائی۔ کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں موجود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی۔ نہ صرف صحابہ کرام کا، اس زمانے میں لونڈیوں اور غلام کا بھی یہی عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ رسید کیا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اس پر ظلم کیا، میں چاہتا ہوں اس کو آزاد کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ایک مرتبہ میرے پاس بلا لاؤ۔ جب اس لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی اس سے ایک سوال کرتے ہیں، صرف ایک سوال کہتے ہیں این اللہ، لونڈی بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، لونڈی ہے اس کے باوجود اس کا عقیدہ دیکھیے کتنا مضبوط تھا، وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں صحابی سے اے صحابی تم اس کو آزاد کرو اس لیے کہ یہ مومنہ ہو۔ یہ دلائل سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی۔